ایک یہ بہن نے جو کویسچن کیا کہ بہنوئی کی لڑائی ہوئی ان کی بہن کے ساتھ، یعنی ایک شخص کی لڑائی ہوئی اپنی زوجہ کے ساتھ، اس نے اس کی بہن کو یعنی سالی کو فون کیا اور یہ اس طریقے سے کہا کہ اپنی بہن سے کہو میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ لکھ کر بھیج دیں. اس کے علاوہ کوئی اور آگے بات نہیں ہوئی اس پہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھیں صرف ارادہ طلاق اگر ظاہر کیا جائے تو اس پہ طلاق نہیں ہوتی ہے، اور اگر بعد میں انہوں نے نہیں بھیجی طلاق اور نہ طلاق کے الفاظ وغیرہ کوئی جیسے تنہائی کے اندر بعض اوقات انسان ادا کر دیتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور بعد میں صلح بھی ہو گئی تو بالکل خوش و خرم رہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے پھر بہن نے آگے ارشاد فرمایا جو اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لڑائی ہوئی، طلاق تک نوبت پہنچ گئی، لیکن دونوں فریق اسے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، پھر دوبارہ شیطان کے تابع ہو کے لڑتے ہیں. اور لڑائی ہوئی تو گھر والوں نے کہا کہ تم فارغ کر دو، لڑکی والوں نے کہا میں فارغ کر دیں. انہوں نے کہا آپ عدالت سے جتنی جلدی ہو سکے خلا لے لیں، ہم اجازت دیتے ہیں ایسا کر لیں آپ. اس میں بھی طلاق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں لڑکی والوں نے مطالبہ کیا فارغ کر دیں تو ان کے مطالبے میں کے جواب میں اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے فارغ کیا تو فوراً طلاق واقع ہوتی، وہ بھی لڑکا کہتا تو، لڑکی کی ماں یا بہنیں نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو نہیں دیتے آپ کورٹ سے جا کر لے لیں، تو یہ صرف ایک مشورہ دیا گیا ہے. اور اگر یہ کورٹ سے رجوع بھی کرتے تو ہر صورت میں کورٹ کا خلا جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، حالانکہ وہ فسخ نکاح ہے، فے سین خے، فسخ نکاح یعنی نکاح کو ختم کرنا جو حقیقتاً طلاق نہیں ہوتی ہے. تو خلا تو شوہر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، طلاق بھی شوہر دیتا ہے، خلا بھی شوہر دیتا ہے. اگر بغیر پیسوں کے طلاق دی جائے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور پیسوں کے بدلے میں طلاق دی جائے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. کورٹ میں نہ پیسہ ہے، نہ شوہر طلاق دے رہا ہے، نہ پیسے کے بدلے طلاق دے رہا ہے، تو وہ حقیقتاً خلا ہے نہیں. تو یہ صرف ایک مشورہ دیا کہ آپ کورٹ سے خلا لے لیں، اور انہوں نے نہیں اس پہ عمل کیا تو بہرحال یہ طلاق واقع نہیں ہوئی. لیکن میری گزارش ہے کہ دونوں فریقین کو چاہیے کہ پیار محبت سے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زندگی دی ہے بالکل مختصر سی، اور حقیقتاً یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس میں آخرت کی تیاری کر لیں. اور ہم بعض اوقات اپنی زندگی کو تلخ سے تلخ بناتے چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور یہ اکثر ہمارے جہالت، ہمارے تکبر، ہماری کم علمی، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، دوسرے کو غلط سمجھنا، دوسرے سے معافی مانگنے کو اپنے لیے ذلت اور بے عزتی بنا لینا، اس کا معیار بنا لینا، ان چیزوں سے زندگی تباہ ہوتی ہے. پھر فرشتہ آ جائے گا، موت کا فرشتہ، کہ آئیے آپ کا وقت پورا ہو چکا، حسرت کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے. جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ایک دوسرے کی قدر کریں، پیار محبت سے رہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں. یہ نہ ہو کہ بچوں کے ذہن کے اندر وہ بیچارے تنہائی میں بیٹھے ہیں تو ماں باپ کی گالی گلوچ، مار پیٹ، رونا دھونا یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ؟ انہیں نفسیاتی طور پر آپ کتنا بیمار کر دیتے ہیں، سک کر دیتے ہیں. ان بچوں کی ذہنی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے. وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذہن وہاں حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ گھر کے جو یہ منفی معاملات ہوتے ہیں ان کے ذہن پر بہت ہی بری طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ظالم ماں باپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے، طلاقیں دے دیں گے، پھر خاتون بھی فون کریں گی، شوہر بھی، مفتی صاحب کچھ بتائیں، حل بتائیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے. اچھا جب آپ لڑ رہے تھے، جب آپ طلاق دے رہے تھے، ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے تھے، بیوی چکلا بیلن سے حملہ کر رہی تھی اور سینڈل اٹھا کے ماری تھی شوہر کو، اور بچے سہمے ہوئے، کوئی ٹیبل کے نیچے تھا، کوئی پردے کے پیچھے، کوئی روتا ہوا باہر بھاگ گیا تھا، کانپ رہے تھے بچے، اس وقت آپ کو بچوں کا چھوٹا پن نظر نہیں آیا تھا؟ کس قدر آپ نے غلط قدم اٹھا کے اب بچوں کو ڈھال بنا کر آپ یہ چاہتے ہیں تاکہ مفتی صاحب یا کوئی بھی عالم ایموشنل ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ بیچارے یا تو بڑے دیکھو چھوٹے بچوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں، چلو بھائی یہ حل بتا دیں. اگر کوئی حل ہو تو ہم کیوں روکیں گے، ہم تو فوراً بتائیں گے. لیکن آپ بعض اوقات حل کو خود ختم کر دیتے ہیں اور پھر چھوٹے بچوں کو سامنے رکھ کر ریکویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کسی نے آپ کے بچوں کے ساتھ برا نہیں کیا، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ نادانستہ طور پر بہت بڑی دشمنی کی ہے جو ساری زندگی کے لیے ایک اذیت کا سبب بنے گی. میرے خیال میں میری اتنی باتیں اگر کوئی سن کر تنہائی کے اندر غور کرے، اسے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا.